वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद अगर मैं खुश जानते सियासत में बड़ा धमाका होने जा रहा है जनाब। और मुस्लिम लीग नून की हवा ना सिर्फ चलती हुई महसूस हो रही है बल्कि बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के दरवाजे भी मुस्लिम लीग नून के लिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बात की कंफर्म इतलात मौसूल हो चुकी हैं कि तकरीबन 25 के करीब इलेक्टेबल्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के टाइटैनिक के ऊपर सवार होने के लिए तैयार हो गए हैं। और अब इसका मतलब ये है कि ये जो मुस्लिम लीग नून का जहाज है इसकी मंजिल इक़्तिदार है और इस इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए हर एक बंदा इस वक्त तगो-दो का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर वो लोग जो 2018 में प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्च के बाद अपने रास्ते जुदा करने पर या अपने रास्ते अलग करने पर, अपना सियासी सफर अधूरा छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। बताया यह जा रहा है कि जनाब वो तमाम लोगों ने सबसे पहले नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद राब्ते शुरू कर दिए हैं और उन्होंने एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून के ही प्लेटफॉर्म से अपनी सियासत शुरू करने और मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ने का जो है उस पर ख्वाहिश का इजहार किया है। और अब बॉल आ गई है जनाब नवाज शरीफ साहब के कोर्ट में कि वो इसके बारे में क्या फैसला करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा डिसाइसिव जो है फैसला होगा इस वजह से कि क्या वो लोग जो किसी भी दबाव या किसी भी सूरत हाल पर का शिकार होके अपनी सियासी रास्ते अलग कर गए और वो लोग जो मैदान में खड़े होकर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के जो सितम हैं उनका मुकाबला करते रहे और उसके बाद इमरान खान की फस्तायत का मुकाबला करते रहे, उनको ऐसे लोगों पर जो फसली बटेरे थे तरजीह दी जाएगी या नहीं। ये मुस्लिम लीग नून और ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा जो इस बात का फैसला करेगा कि वाक़ईतन नवाज शरीफ साहब अब इक़्तिदार की सियासत कर रहे हैं या इक़्तिदार की सियासत कर रहे हैं, क्योंकि इसका लम्हा आ गया है। ख़ासतौर पर बलूचिस्तान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल बन चुका है, क्योंकि इस तरह लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने हर एक पॉकेट के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है और उनका ये मानना है कि जनाब किसी भी सूबे को यकसर नज़रअंदाज करके वफाकी पार्लिमानी जमात का जो तासुर है वो कायम नहीं किया जा सकता। सिर्फ पंजाब के बल के ऊपर सियासत करना और पंजाब के बल के ऊपर आकर मरकज़ के अंदर हुकूमत बनाना मुस्लिम लीग नून की सियासत रही है, लेकिन उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून के ऊपर पंजाब की सियासत या पंजाब की जमात का लेबल लग गया है। इस मरतबा नवाज शरीफ साहब की यह ख्वाहिश है कि इस लेबल को किसी न किसी तरीके से उतारा जाए, लिहाजा बलूचिस्तान इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए जिसे हम कह सकते हैं ना जी प्रायोरिटी नंबर 1 वो बन चुका है। और इसी प्रायोरिटी के हसूल के लिए नवाज शरीफ साहब अगले हफ्ते कोयटा का दौरा करने जा रहे हैं, जहां पर 25 इलेक्टेबल्स बलूचिस्तान से 25 इलेक्टेबल्स और मुतहारब ग्रुपों से, ये नहीं कि सारे एक ही जमात के आ जाएंगे, मुख्तलिफुल ख्याल लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। ख़ासतौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो इस वक्त सूबे पर हुकूमत कर रही है, उनके भी सरकर्दा शख्सियात ना सिर्फ राब्ते में हैं बल्कि वो आमादगी ज़ाहिर कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए। और अब इंतज़ार इस बात का है कि कब नवाज शरीफ कोयटा के दौरे पर पहुँचेंगे और कब बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर मुख्तलिफुल ख़याल सियासी लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। इस हवाले से ये बात बताई जा रही है कि नवाज शरीफ साहब के दौरा कोयटा में पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करने वाले और मुस्लिम लीग नून की हमायत करने वालों की फहरिस्त बड़ी तवील है। उसके अंदर जनाब जो नवाज शरीफ साहब के दौरे के दौरान शिरकत करेंगे या शमूलियत का ऐलान करेंगे मुस्लिम लीग नून में, उसमें साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली क़ुद्दूस बज़िंजो, अब्दुर्रहमान खेतरान साबिक सूबाई वज़ीर, मीर आसिम, नूर मोहम्मद डमर, हाजी तूर, सरफराज बुकटी, अनवारुल हक काकड़ साहब ये रिटायरमेंट के बाद जब ये इनका ओहदा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मोहम्मद खान लहरी, अब्दुल खालिक, मुजीब मोहम्मद हसनी, सरफराज डोमकी, दोस्तेन डोमकी, मोहम्मद खान जमाली, शुएब नौशेरवानी, करीम नौशेरवानी, नसीबुल्ला मरी, हुमायूं अज़ीज़, ये वाली जो शख्सियात हैं ये जनाब शमूलियत का ऐलान करेंगे। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आपस में सियासी इख्तलाफात पाए जाते हैं, जैसे जाम कमाल हैं उनके सियासी इख्तलाफ हैं अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो के। अगरचे अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो और जाम कमाल दोनों बलूचिस्तान अवामी पार्टी में मौजूद रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो सके और ये इख्तलाफात अब भी मौजूद हैं। अगरचे जाम कमाल और जो
جو ہیں ان کے موجودہ جو ہیڈ ہیں وہ شاید جو ہے ابھی تک حتمی طور پر رائے نہیں قائم کر سکے، کیونکہ ان کا جھکاؤ کچھ حد تک جام کمال صاحب کا پیپلز پارٹی کی طرف بھی رہا ہے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی سے حالیہ دنوں کے اندر جناب بلاول صاحب سے ملاقات بھی کی ہے، لیکن جو بلوچستان سے آوازیں آ رہی ہیں اس کے مطابق تو جام کمال صاحب مسلم لیگ نون کو پیارے ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہی کو حتمی جو ہے نا صورتحال سامنے آئے گی۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کی صورتحال بھی بہت ہی زیادہ دلچسپ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہاں پر نواز شریف صاحب ANP کو اور JUI دونوں کے ساتھ کسی نہ کسی لیول کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور مولانا صاحب کی طرف سے ابھی تک اس معاملے پر کوئی جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اشارہ بھی نہیں دیا گیا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کسی بھی حلقے کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جماعتی لیول کے اوپر جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کی آپس میں ملاقات کے لیے ایک میٹنگ جو ہے وہ طے ہو چکی ہے، اور اس میٹنگ میں مسلم لیگ نون کا وفد جا کر JUI کی لیڈرشپ سے ملاقات کرے گا، اور اگر کسی جگہ پر اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر نواز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اسی طریقے سے ANP اور ANP کے ساتھ پہلا رابطہ جو ہے وہ ہو چکا ہے بلور صاحب کی توسط سے، اور اب نواز شریف صاحب کے ساتھ اور بھی اس حوالے سے ANP کے بھی کچھ رابطے ہو رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے اپنی جماعت، جس طرح پہلی بات میں آپ سے کر چکا ہوں کہ فوکس نہیں کیا اتنا زیادہ پنجاب سے باہر۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے جب ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی مکمل طور پر سپورٹ حاصل ہے، اور اس سپورٹ سے وہ اس بات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اپنی جماعت کو چاروں صوبوں کے اندر کسی نہ کسی لیول کے اوپر منظم کریں، تاکہ یہ جو پنجاب کی سیاست کی چھاپ ہے یہ ختم ہو سکے۔ اب اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے اوپر GT روڈ کی پارٹی کا ٹیگ لگتا رہتا ہے، اور ابھی جو منشور کمیٹی کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کے اندر تقریباً 32 لوگوں کو شامل کیا گیا ہے پورے پاکستان سے منشور کمیٹی کے اندر، اور عرفان صدیقی صاحب کو کنوینر بنایا گیا ہے اس منشور کمیٹی کا۔ اور اگر آپ اس منشور کمیٹی کے میں جو لوگ جو ہے نومینیٹ کیے گئے ہیں، اگر آپ ان کے نام دیکھیں تو پنجاب سے جتنی بڑی تعداد کے اندر یہ جو سینٹرل پنجاب ہے GT روڈ، وہاں سے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے منشور کمیٹی میں، تو جو ہے اس پر اعتراض یہ بھی ہے ابھی تک جو سامنے آ رہا ہے کہ جنوبی پنجاب سے کسی خاص اور کسی اہم سرکردہ شخصیت کو شامل نہیں کیا گیا منشور کمیٹی میں، جو جنوبی پنجاب کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی، ان اعتراضات کے باوجود بھی، جنوبی پنجاب سے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں، اور خاص طور پر الیکٹیبلز، وہ مسلم لیگ نون میں آ کر شمولیت اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ جو 2018 کے الیکشن سے پہلے خاص طور پر تشکیل دیا گیا تھا، اور مسلم لیگ نون کے ہی جو سابق الیکٹیبلز تھے ان کو الگ کر کے اس بات کا تاثر دیا گیا تھا کہ جناب مسلم لیگ نون صرف سینٹرل پنجاب کے اوپر فوکس کر رہی ہے، اور وہ جنوبی پنجاب کے احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جنوبی پنجاب اس وجہ سے مسلم لیگ نون سے الگ حیثیت اختیار کرنے کے لیے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنانے پر مجبور ہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کو ایک الگ صوبے کی شکل دی جائے۔ اور پھر خسرو بختیار صاحب اس جھنڈے کو اٹھا کر میدان عمل میں کود پڑے تھے، اور انہوں نے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بناتے ہوئے جنوبی پنجاب کی بہت زیادہ سرکردہ شخصیات کو، خاص طور پر سیاسی اثر و رسوخ کے حامل شخصیات کو شامل کر لیا تھا جنوبی پنجاب صوبہ محاذ میں، اور اس محاذ نے جنوبی پنجاب کے اندر کامیابی حاصل کی تھی۔ آلدو کہ یہ جو محاذ ہے اس نے اپنے الگ پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑا تھا، انہوں نے مرجر کر لیا تھا بعد میں پاکستان تحریک انصاف میں، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے ہی انہوں نے الیکشن لڑا تھا، اور عمران خان صاحب نے وہاں پر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جناب 1 مہینے کے اندر اندر ہم جو ہے جنوبی پنجاب کے کو جو ہے نا وہ صوبہ بنا دیں گے۔ لیکن وہ اس کے بعد 4.25 سال عمران خان صاحب اقتدار میں رہے، عثمان بزدار صاحب صرف جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ جو شہباز شریف کا ہی فیصلہ تھا اس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جناب جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے اندر وہ تمام لوگ جو ڈنڈے کے اشارے کے اوپر شامل ہو گئے تھے اس محاذ میں اور اس کے بعد PTI میں، وہ تمام لوگ اب ایک ایک کر کے واپس آنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور یہ تمام لوگ
عنقریب باضابطہ طور پر پی ٹی آئی کی سیاست سے الگ بھی ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جو آزاد حیثیت میں جنہوں نے الیکشن لڑا تھا، یا وہ تمام لوگ جنہوں نے الیکشن لڑا تھا لیکن الیکشن میں شکست کھا گئے تھے، وہ تمام کے تمام لوگ اب واپس مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے بالکل ریڈی ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب ایک دفعہ اشارہ کریں، ہم فوری طور پر وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ اب یہ جو ماحول بن رہا ہے اس وقت، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی ہوا چل پڑی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، وہ لیول پلینگ فیلڈ اس وقت اویلیبل ہے، اور اس لیول پلینگ فیلڈ کے اندر جو دوسرے شہ سوار آ کر جو ہے اس فیلڈ کے اندر گھومنا پھرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس اس وسائل کی کمی ہے جو پاکستان کی سیاست کے اندر کسی بھی جماعت کو اقتدار کے ایوان تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ وہ ہوا یا وہ طاقت پچھلی مرتبہ عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھی، اور انتخابات سے پہلے ہی یہ ہوا قائم ہو چکی تھی کہ جو مرضی کر لے نواز شریف نے الیکشن نہیں جیتنا، جیتیں گے تو عمران خان۔ لیکن اس کے باوجود بھی نواز شریف جیل میں تھا، نواز شریف کی بیٹی جیل میں تھی، مختلف لوگوں کے اوپر دباؤ تھا، پارٹیاں لوگ چھوڑ رہے تھے، عین وقت پر ٹکٹیں واپس ہو رہی تھیں، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے جا رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی اقتدار کی منزل وہ دور نظر آئی پاکستان تحریک انصاف سے، اور ان کو اس کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد بھی ان کو جہاز اڑانا پڑا جہانگیر ترین صاحب کا، تاکہ وہ کوئی پنجاب کے اندر کم از کم سمپل میجارٹی کی طرف جا سکیں، اور پھر وہ جو مارجن تھا اس کے باوجود پورا نہیں ہو سکا، تو پھر کاف لیگ کی مدد حاصل کی گئی۔ اس سینیریو کے اندر کاف لیگ بھی ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اور کاف لیگ کے حوالے سے میں ویڈیو کے اندر آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بات باور کرا چکا ہوں کہ کاف لیگ کے لیے مسلم لیگ نون کے پاس آپشن یہ ہے کہ جناب آپ مرجر کریں اور آپ مسلم لیگ نون کے اندر شامل ہوں۔ یہ تجویز پیش کی گئی ہے مسلم لیگ کاف کی لیڈرشپ کو، اور مسلم لیگ کاف اگرچہ ابھی تک اپنے الگ انتخابی نشان اور اپنے الگ جماعتی پلیٹ فارم کے اوپر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے، اور ان کا اس وقت مرجر کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود بھی سیاست ہے، کسی موقع پر بھی کچھ بھی جو فیصلے ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ موجودہ حالات میں نواز شریف صاحب کی جو سیاسی گیم ہے وہ زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھے انداز میں وہ اپنے سٹروکس کھیل رہے ہیں، اچھے انداز میں اپنے اس سیاسی شطرنج پر موروں کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، اور جو فریق مخالف ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اس وقت دیکھ کے ہی ہمت ہار رہا ہے، اور میدان جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے خالی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر کچھ اور نہ ہو جائے، جس کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ کچھ کوششیں ہو رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کوششیں کس حد تک بارآور ثابت ہوں گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔